نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم۔ احکام عید الاضحیٰ کے حوالے سے یہ دوسرا سبق ہے، اور اس سبق میں ہم قربانی کی فضائل، قربانی کی تعریف، قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کا وقت کیا ہے، ان چار موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں داخل ہے۔ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اور قربانی زمانہ قدیم سے بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ قربانی کرتے تھے، مگر اصنام اور بتوں کے نام پہ کرتے تھے، اور آج بھی مشرکین بتوں کے نام پر قربانی کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بغیر غیر کے نام پر قربانی کرنا دین اسلام کی تعلیمات کی متضاد ہے، اور سورہ کوثر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، فرمایا کہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے اور اللہ کے بغیر کسی غیر کے سامنے آپ سرب سجود نہیں ہو سکتے، اللہ کے ماننے والے نہیں جھکتا مزاروں پر، نہ قبروں پر، نہ قبروں کے میناروں پر، اسی طرح قربانی بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس مضمون کا یا اس عنوان کا دوسرا مفہوم اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لہذا قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، کسی غیر کے لیے نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ اللہ کو کسی گوشت کے یا خون کی ضرورت نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کو وہ تقوی، وہ اخلاص، وہ للہیت پہنچتی ہے، وہ احراق دم جو اللہ کے نام پر آپ ذبح کرتے ہیں، اور وہ اخلاص اور تقوی اللہ تک پہنچتی ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، اور ترمذی کی روایت ہے، ترمذی شریف کی، کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال برابر قربانی کرتے تھے۔ صدیقۃ بنت صدیق سیدہ عائشہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقر عید کے 10 تاریخ کو یعنی 10 ذی الحجہ کو کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا،
مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ثواب کے ذرائع ہے، اسباب ہے، ثواب عظیم ہے۔ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ اور سنن ابن ماجہ میں زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فائدہ یہ ہے کہ بکل شعرۃ حسنۃ، کہ تمہیں جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی ثواب ملے گا، اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے عوض بھی تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسعت اور طاقت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا جو ہے لم یقرب مصلانا، یعنی جس بندے کے طاقت ہو اور گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اس کے لیے بہت شدید وعید ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، فلم یقرب مصلانا کے الفاظ آئے ہیں۔ لہذا قربانی تو ایک عبادت ہے اور ہر عبادت بحسب طاقت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، تو اور جس پر قربانی واجب ہے تو وہ ضرور قربانی کرے اور اس میں کمزوری مت دکھائے۔ یہ عید الاضحیٰ کے دن یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ قربانی کیا ہے، قربانی کی تعریف کیا ہے۔ قربانی لغت میں کہتے ہیں اسم لما یذبح ایام الاضحیٰ، جو جانور قربانی کے دنوں میں ذبح کیا جائے اس کو لغت میں قربانی کہتے ہیں۔ اور اصطلاحاً شرعاً ذبح حیوان مخصوص بنیت القربت فی وقت مخصوص کذا فی شامی میں ہے کہ شریعت مطہرہ میں مخصوص جانور ثواب کی نیت سے مخصوص وقت ایام نہر میں ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ جواہر الفقہ جلد 1 صفحہ نمبر 448 میں لکھتے ہیں کہ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال اس کی حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہے۔ یہ مال خواہ سونا چاندی کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو یا مال تجارت ہو یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو یا مسکونہ جس مکان میں اس نے سکونت اختیار کی ہے اس کے علاوہ کوئی اور مکان ہو، تو قربانی کے معاملے میں اگر وہ
52 تولے چاندی کا مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اتنی مالیت پر زکوٰۃ کی طرح سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے معاملے میں 52 تولے چاندی جن کے پاس ہو ان قربانی کے دنوں میں، تو اس پر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ بالغ پر ہے، بچوں پر قربانی نہیں ہے، عاقل پر ہے، پاگل و مجنونوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر بچے یا مجنون کے ملک میں اتنی مال ہو بھی، اس کے طرف سے اس کی ولی پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ مرفوع القلم ہے۔ یہ اس حوالے سے یہ قلم اس سے اٹھایا گیا ہے، تو یہ عن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی آفاق میں شامل ہے۔ اور خاص کر اس معاملے میں کہ فقہا نے لکھا ہے کہ بچے پر اور مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اتنے مال کے مالک ہے تو اس کے اولیاء پر بھی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کی شرائط میں سے ایک حضر ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو شخص شرعی قاعدے کے مطابق مسافر ہو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے قربانی کا ارادہ کیا، جانور خریدی، نیت کیا، تو اب اس پر وہ قربانی واجب ہو گئی۔ فقہا کا قول ہے لزم النفل بالشروع، جس طرح ایک بندہ نفل نماز پڑھتا ہے، نفل نماز شروع کیا پھر توڑ دیا، اب یہ نفل اس پر واجب ہو گئی کیونکہ لزم النفل بالشروع۔ اسی طرح ایک بندے پر قربانی واجب نہیں ہے اور اس نے بکرا خریدا یا کوئی دمبا خریدا یا حصہ ڈالا یا کوئی بھی، تو جب خرید لیا جانور تو پھر اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب یہ بیچ نہیں سکتے اور یا کسی اور مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس اضحیہ کو اس نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ جن بستیوں میں یا جن شہروں میں نماز جمعہ اور عیدین جائز ہے، وہاں پر نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو پھر اس پر دوبارہ قربانی کرنا یہ لازم ہے، کیونکہ وقت سے پہلے، جس طرح وقت سے پہلے آپ نے نماز پڑھ لی تو اس نماز کا اعادہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک بندے نے وقت سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے اس نے قربانی کر دی عید کی نماز سے پہلے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے۔ البتہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں یا جہاں پر نماز جمعہ یا نماز عیدین نہیں ہوتی، تو یہ لوگ 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ، یہ صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کر سکتے ہیں، اور یہ وقت ہے۔ اب اس میں افضل یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کیا جائے، یعنی 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو، عید کے پہلے دن قربانی کیا جائے، یہ افضل ہے۔ اور اگر دوسرے دن کر دے تب بھی جائز ہے، تیسرے دن کر دے تب بھی جائز ہے، لیکن پہلے دن قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ قربانی دن کو بھی جائز ہے، رات کو بھی جائز ہے، لیکن رات کو قربانی کرنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، خطرہ ہے کہ کوئی رکشک وغیرہ نہ رہ جائے، تو اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ دن کو قربانی کرنا افضل ہے، اور پہلے دن قربانی کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔